بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین محترم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل حافظ شاہد ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد۔ ناظرین محترم، آج ہم ذکر کریں گے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی وعید فرمائی، اور زکوٰۃ ادا کرنا کس بندے پر واجب ہے، اور کتنے مال پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری کیا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے متعلق رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سخت وعید فرمائی ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب بھی ہو اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مال کو ایک گنجا سانپ بنائے گا، اور وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، تو پھر وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بارے میں حضور جانا علیہ الصلاۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو، اس سے مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، مال پاک ہو جاتا ہے، تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کس بندے پر واجب ہے۔ زکوٰۃ ہر اس صاحب نصاب بندے پر واجب ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو۔ یہ سونے کا نصاب ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا پھر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے۔ یعنی کہ آج کے دور میں جو چاندی کا ریٹ تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق 1000 ہے، تو یعنی کہ جس کے پاس 50,000 روپے موجود ہوں اور گھر کی حاجت اصلیہ کی تمام چیزیں موجود ہیں، کھانے پینا، رہنا سہنا، لباس، راشن پانی، سب کچھ موجود ہے، تو حاجت اصلیہ کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں اور اس نے کسی کا قرضہ وغیرہ بھی نہیں دینا، تو اس بندے پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس کچھ نقدی پیسے موجود ہیں، کچھ چاندی موجود ہے، کچھ سونا موجود ہے، تو اگر ان تمام چیزوں کو ملا کر بھی 50,000 روپے ان کی قیمت بن جاتی ہے، یا کسی کے پاس مال تجارت موجود ہے، تو اگر مال تجارت کی اتنی قیمت ہے کہ اس سے 52 تولے چاندی جو ہے وہ خریدی جا سکتی ہے، یعنی کہ 50,000 روپے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن اب دیکھیں، بڑا اہم مسئلہ آج کے دور کے اندر ایک سونا ہے۔ اب سونے کا جو ریٹ ہے 1 تولے کا وہ 1 لاکھ سے ابو ہے، تو اس کا مطلب اگر کسی کے پاس آدھا تولہ سونا بھی ہو تو آدھا تولہ سونا کی جو قیمت ہے وہ 50,000 52,000 بن جاتی ہے، تو اس کو وہ بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ کسی کے پاس کچھ رقم الگ ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا مال تجارت ہے، تو سب کو ملا کر بھی اگر 50 یا 55,000 اس کی قیمت بنتی ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس مال پہ 1 سال گزر گیا ہو، یعنی کہ وہ مال، وہ پیسے جو ہیں وہ سونا، چاندی، زیورات جو بھی ہے، عورتوں کے پاس زیورات ہے، تو اس مال پہ، زیورات پہ سال گزر گیا ہو تو سال کے بعد اس مال پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر سال نہیں گزرا تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، تو سال گزرنا ضروری ہے۔ اور کہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی چاہیے؟ 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی کہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جس بندے کے پاس جتنا مال موجود ہے تو وہ اپنا سارا مال جمع کر کے قیمت لگا کے وہ 2.5% کے حساب سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کسی بندے نے کسی سے قرضہ لینا ہے
تو اگر وہ قرضہ واپس ملنے کی امید ہے تو اس بندے پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ان مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یا کسی بندے کے پاس پرائز بانڈ ہے یا کچھ بھی ایسی سیونگ اس نے کی ہے یا اس نے کمیٹی وغیرہ ڈالی ہے اور وہ کمیٹی اس نے ابھی لی نہیں ہے اور اس نے وہ اتنے پیسے دے دیے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر بھی اس بندے پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اب بعض یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مکان اپنا ہے، اس نے وہ مکان کرائے پہ دیا ہے یا اس کی دکانیں ہیں وہ دکانیں کرائے پہ دی ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں، جو مکان جب اس نے خریدا تھا، اگر اس کا وہ تجارت کی نیت سے اس نے مکان خریدا تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یا کوئی پلاٹ ہے، اگر اس نے تجارت کی نیت سے خریدا پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، اس کی ذاتی استعمال میں ہے، اس سے وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، گھر کا نظام چلا رہا ہے، تو پھر نہ دکانوں پہ زکوٰۃ ہوگی، نہ پلاٹ پہ زکوٰۃ ہوگی، نہ مکان پہ زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ اس نے وہ تجارت کی نیت سے نہ خریدا ہو۔ اگر وہ تجارت کی نیت سے خریدا پھر وہ مال تجارت بن جائے گا، تو اس صورت میں اس بندے کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے وہ جتنا وہ کرایہ جمع ہوتا ہے اور وہ کرایہ جو ہے وہ سال کے بعد اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ان کی جو قیمت 50-55 ہزار روپے بن جاتا ہے اور ان پیسوں پہ سال بھی گزر جاتا ہے، ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن